جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں کبھی گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے سے لگائے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تمہیں اسی نعمت سے نوازے اور تم اسے برقرار رکھنا چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جائیں تو اس کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور ہر کہانی کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے۔ جب تم اپنی چاہت کے لیے دعا کرتے ہو تو اس دعا کا قبول ہونا صرف تمہارے صبر اور یقین پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہر عبادت، ہر عمل ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خیرات یعنی خیر کو نکالتا، پروڈیوس کرتا، نور ہے۔ ماں باپ نے ڈانٹا، آپ خاموش ہو گئے، نور آ گیا۔ آپ نے بحث کر دی، نور چلا گیا۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ نماز پڑھی، عبادت کی، ساری رات ماتم داری کی، شب داری کی، گھر گئے، ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا، نور گیا۔ اب آپ خود ان چند دنوں میں جو نور بچایا ہے، مل رہا ہے، اس کی حفاظت آپ خود دیکھ لیں نا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کتنی نور کی حفاظت ہے۔ سب کچھ کیا، عبادت کی، سارے کام کیے، سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا، پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں، نور گیا۔ مولا علی بھی یہ فرماتے ہیں غیرت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، مولا کہتے ہیں غیرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ غیرت ایک طرفہ ہوتی ہے کہ میری بہن ماں کو اگر کوئی دیکھے تو میں ان کی آنکھیں نکال دوں مگر میں سب کی بہن ماں کو دیکھوں۔ یہ غیرت یک طرفہ نہیں ہوتی، غیرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ رشتے ترازو میں نہیں تولے جاتے، اگر تولنے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا ترازو ہمیشہ بھاری ثابت ہوگا۔ اس لیے رشتوں میں مقابلہ نہیں بلکہ احساس کا عنصر شامل کریں۔ اور پتہ ہے رشتوں میں حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ حساب کتاب صرف کاروبار میں ہوتا ہے، اور جب رشتوں میں حساب کتاب شروع ہو جائے تو وہ رشتے ایک کاروبار بن جاتے ہیں، اور کاروبار میں تو انسان صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہلکا کر رہا ہوں، نہ رکیے، اسی لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہے۔ تو زنا کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا ہے جہنمی ہے، یا دنیا میں پکڑا جاتا ہے تو 100 کوڑے کا مستحق ہے۔ اس سب کے باوجود وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ گناہگار ہے، مومن کوئی معصوم تھوڑی ہوتا ہے۔
14 के अलावा किसी की गारंटी कायनात में नहीं है। मोमिन से गुनाह हो सकता है। इमाम ने फरमाया बावजूद इसके कि ज़िना गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा की सजा जहन्नम है, तौबा किए बगैर मर जाएगा, जहन्नम में जाएगा, दुनिया में पकड़ा जाएगा, 100 कोड़े पड़ेंगे, उसके बावजूद वो मुसलमान। लेकिन नमाज न पढ़ने वाला, पैगम्बर ने कहा, इमाम फरमाते हैं जानी काफिर नहीं है, तारिकुस सलात काफिर। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनका भी एहतराम करो, जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका भी एहतराम करो, एहतराम, और जो आपके हम उम्र हैं उनका भी एहतराम करो। यानी बे एहतरामी तो आले मोहम्मद ने सिखाई ही नहीं है। रावी हैरान हो गए कि मौला जो उम्र में बड़े हैं उनका एहतराम समझ में आता है, ये बाकी 2 चैप्टर कैसे? इमाम ने इरशाद फरमाया सुनो, जो तुमसे उम्र में बड़े हैं उनका एहतराम इसलिए करो कि वो तुमसे पहले आकिल और बालिग हुए और उनको इबादत खुदा का मौका तुमसे ज्यादा मिल गया है। और रही बात उनकी जो तुमसे छोटे हैं कि वो उनका एहतराम क्यों करोगे कि उनको गुनाहों का मौका तुमसे कम मिला है, कि वो आकिल और बालिग बाद में हुए और तुम उनसे पहले हो चुके हो।